بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ خطے میں پائیدار امن افغانستان میں بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے مسلح افواج تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا واضح اعلان۔ شرکاء کا طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کی موجودگی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ طالبان رجیم پر لازم ہے کہ وہ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ بنائے کہ جو دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑے۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی بیانات کا نوٹس لیا گیا۔ شرکاء نے واضح کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایات اس بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدل سندھو پر کوئی سودا نہیں کیا جائے گا، جنگ لڑنا پڑی تو جنگ بھی لڑیں گے۔ مودی سن لو، ہم سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خاموش نہیں رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مودی سرکار کو واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ایک بار پھر مرسوں سندھو نہ دیسوں کا نعرہ بلند کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بھارت سے جنگ میں عبرتناک شکست ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں وہ افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کی میلی آنکھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر ہے۔ بھارت جنگ ہارنے کے بعد اسرائیل ماڈل پر چل رہا ہے۔ اسرائیل نے حملہ ناکام ہونے پر ایران میں مداخلت اور بغاوت کی سازش کی۔ ایرانی عوام کو سلام ہے کہ انہوں نے میدان جنگ میں اور پھر اس سازش کو بھی شکست دی۔ ہم بھی ایرانی عوام کی طرح ایک قوم بن کر سازشیں ناکام بنائیں گے۔ ہمارے سیاسی اختلافات تو چلتے رہیں گے مگر بھارت کے خلاف سب ایک ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، پاکستان ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام۔ پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کرنے پر چیئرمین واپڈا کو خراج تحسین۔ لکھا کہ سنتاس معاہدہ محض قانونی ذمہ داری نہیں، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ معطلی کا غیر قانونی ایک طرفہ اقدام اس بین الاقوامی معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارر نے کہا کہ سنتاس معاہدے کے تحت پانی کا حصول پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے، یہ ہماری شرح کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ بھارت کی معاہدے کو ایک طرفہ معطل کرنے کے اقدام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس اقدام سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کے توثیق کردہ ون واٹر ون ویژن کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ حماس کا غزہ کی پٹی کا سیاسی کنٹرول چھوڑنے کا اعلان۔ غزہ میں اپنی گورننگ باڈی 20 سال بعد تحلیل کر دی۔ غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان۔ حماس حکومتی کمیٹی کے سربراہ محمد الفارا سمیت پوری قیادت نے استعفیٰ دے دیا۔ امریکہ اور ضامن ممالک سے غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے بعد غزہ پٹی میں کسی بھی انتظامی نظام کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ ترجمان حماس نے کہا کہ معاملہ ثالثوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اقدام غزہ میں ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے قیام کے لیے ماحول کو مزید ہموار کرنے کی جانب پیش رفت ہے۔ اسرائیل جھوٹے پروپیگنڈا اور بے بنیاد الزامات سے معاہدے کی خلاف ورزی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ثالث قومی کمیٹی کو علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دلوانے کے لیے فریقین پر زور ڈالیں۔ ڈائریکٹر غزہ میڈیا آفس نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ ثالثین اور صدر ٹرمپ غزہ میں امداد کے لیے داخلے اور کراسنگز کو کھلوانے پر زور دیں۔ وزارت داخلہ کے تمام ملازمین کام جاری رکھیں گے تاکہ سیکیورٹی خلا پیدا نہ ہو۔ حماس کی کمیٹی 2007 کا الیکشن جیتنے کے بعد سے غزہ پر حکومت کر رہی تھی۔ خامنہئی کی ہدایت کے مطابق مزاحمتی بلاک کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ضرورت پڑی تو میزائلوں اور دیگر طریقوں سے ان کی مدد کریں گے۔ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کی حزب اللہ، حماس اور حوثی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہم صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں چاہتے۔ مزاحمتی گروہوں پر حملے بند ہوں گے۔ لبنان میں امن کے لیے ایران کا کردار ناگزیر ہے۔ مذاکرات کے دوران لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خصوصی اہمیت دی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو ہم کام تمام کر دیں گے۔ ہماری افواج نے عسکری لحاظ سے ایران کو شکست دی ہے، تہران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکہ کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ ختم کرانے کا اشارہ، کہا کہ دونوں ممالک جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ جنگ کیسے رکوائی جا سکتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ٹرمپ نے ایک سال کے اندر ہی سٹاک مارکیٹ کو بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور اہل خانہ کا جلوس جنازہ تہران میں رواں دواں۔ امام خمینی گرینڈ مصلی سے شروع ہونے والا جلوس، جس میں لاکھوں مقامی اور غیر ملکی افراد شریک ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جلوس جنازہ معاون اسٹریٹ، امام حسین اسکوائر، انقلابی اسٹریٹ، انقلاب اسکوائر، آزادی اسٹریٹ اور شہید لشکری ہائی وے سے گزر کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے بعد جسد خاکی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے قم لے جایا جائے گا، جہاں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ قم کے بعد جسد خاکی عراقی شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ نماز جنازہ اور آخری دیدار کرایا جائے گا۔ 50 لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کو ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ایرانی دارالحکومت تہران میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ 100 سے زائد ممالک کے مندوبین شریک ہوئے۔ ایرانی قیادت اور 70 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ شہید کے 3 بیٹوں نے والد کے جنازے کو کندھا دیا۔ مسلم لیگ نون کو احساس نہیں ہونے دیا جائے گا کہ وہ گلگت بلتستان میں حکومت میں نہیں ہے اور اپوزیشن میں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری تقریب کے بعد خطاب۔ تحریک انصاف سے بھی اظہار تشکر کیا، کہا کہ ان کے تعاون سے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہوا۔ جی بی میں جیتنے والے کی بھی حکومت ہے اور ہارنے والے کی بھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا موسم سرما سے پہلے گلگت بلتستان میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا بھی اعلان، کہا وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا نمائندہ بیٹھا ہوگا، چاہے اسے قومی رکن اسمبلی نہ کہیں، سفیر کہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اب وہ وفاقی حکومت کا حصہ بنے۔ آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کا منشور حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار ہوگا۔ یہاں کے لوگ اب پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان کے جیالے وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سید مہدی شاہ نے امجد حسین سے وزارت اعلیٰ کا حلف لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی سفارت خانوں کو نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنے کی ہدایت۔ پروٹیکٹر ایٹ آف امیگریشن نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کا حکم دے دیا۔ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی افرادی قوت بلا صلاحیت ہے۔ پاکستانی سفارت خانے بیرون ملک روزگار کے مواقع سے آگاہی اور ڈیٹا فراہمی کے لیے اقدامات تیز کریں۔ وزارت اوورسیز پاکستانی یوز پروگرام اور لینگویج کورسز کی سرٹیفکیشن یقینی بنائیں۔ پاکستانی اسناد کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ادارے مختلف ممالک سے روابط مضبوط کریں۔ اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب میں 8 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ خاتون کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے والے بہادر سپوت کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا انسانی اقدار اور قومی خدمت کی ایک روشن مثال ہے۔ اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر اس طرح کی وارداتیں باعث تشویش ہیں۔ ایسے واقعات کے مکمل سدباب کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت، کہا کہ شہید نے خاتون کی عزت کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم ایسے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار عناصر کو سخت آبادگاروں کو زمین کا مالک بنانے کی جانب اہم قدم۔ پنجاب حکومت کی اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی قرعہ اندازی۔ 30,000 افراد کو 4 ایکڑ زمین 20 سال کے لیے ملے گی۔ کاشت کے لیے سالانہ 2 لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فون کر کے قرعہ اندازی کے خوش نصیب شخص کو مبارکباد دی، کہا زمین آپ کی ملکیت میں بدل گئی ہے، 20 سال کی لیز ہے، آپ نے سالانہ 100 روپے ادا کرنے ہیں، محنت بھی آپ کی، کمائی بھی آپ کی ہے، تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، آپ محنت کرتے ہیں، فائدہ کوئی اور لے کر جاتا ہے۔ قابل کاشت زمین غریب طبقے کو دی جائے گی۔ کسان کو بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ جنہیں کاشتکاری کا تجربہ نہیں، انہیں پوری تکنیکی سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔
हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफर सिर्फ बयान की हद तक होती है, अब बातचीत भी होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन हाथ मिला लेते, बातचीत होती तो अच्छा हो जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के मुकदमात में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। उनकी बहनों को मुलाकात के कानूनी हक से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। बानी के अहल खाना के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुआशरे में मजीद तकसीम पैदा कर सकती हैं। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि सियासत में कोई फैसला हरफ आखिर नहीं है, नजर सानी कर सकते हैं। अगर हमारी जमात को मौका मिला और इंतखाबी निशान बहाल हुआ तो आज़ाद कश्मीर में ज़रूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड $71 फी बैरल, अमरीकी WTI की $68 फी बैरल पर ट्रेडिंग। UAE मरबान $66 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स 2082 पॉइंट्स इजाफे से 1,87,454 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर किर्गिज सदर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के 1995 के बाद सदर आसिफ अली जरदारी के किर्गिस्तान का दौरा पाकिस्तान के पहले सदर हैं। आसिफ अली जरदारी किर्गिज सदर और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें करेंगे। खित्ते की सूरत हाल, इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सकाफ़ती रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बशकीक में यादगार शहादा पर हाज़िरी देंगे। दौरा पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात में एक नया बाब होगा। वस्त एशियाई ममालिक के साथ पाकिस्तान के रवाबित को मज़ीद वसअत मिलेगी। मुल्क में सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज। इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ये नए दौर का आगाज़ है। ऑनलाइन ऐप से 5,000 रुपये से सरमायाकारी की जा सकती है। इनफरादी तौर पर की जाने वाली ये सरमायाकारी फ़ायदेमंद होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारी करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। पोर्टल से सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मैसर होंगी। वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेज़ी आएगी। मुल्क भर में आटे की कीमत आसमान छूने लगी। रोटी का नवाला मजीद महंगा। आटे की कीमत की उड़ान से अवाम परेशान। 20 किलो थैली की कीमत 3,000 रुपये तक जा पहुंची। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद, कोयटा और खुजदार में 20 किलो आटे की कीमत 2,800 रुपये और पेशावर में 2,750 रुपये है। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 2,747, हैदराबाद में 2,740 और बन्नू में 2,700 रुपये है। सक्खर में 2,560, लाड़काना में 2,500, मुल्तान, गुजरांवाला और बहावलपुर में 2,400 रुपये है। सियालकोट और फैसलाबाद में 20 किलो आटा 2,300 और लाहौर में 2,250 और सरगोधा में 2,240 रुपये मिल रहा है। सिंध हुकूमत और IFC का सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत और नशोनुमा की कमी के खात्मे के प्रोग्राम में ताउन करने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। बैनुल अक़वामी डेटा सेंटर और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर ताउन पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि निजी शोबे के लिए मज़ीद काबिल तजदीद तवानाई पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। ज़रई, सप्लाई चेन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग सहूलियात की बेहतरी से आबादगारों की आमदन में इजाफा होगा। इमारतों की तामीर से ज़्यादा सहूलियात पर तवज्जो दें ताकि अवामी एतमाद बहाल हो सके। वज़ीर आला KP की ज़म अज़ला में सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए 3 माह की डेडलाइन। इजलास में अमन अमान, गवर्नेंस और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अवाम को खिदमात की फराहमी और अमली तब्दीली 3 माह में नजर आनी चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते में बहाल की जाएँ। ज़म अज़ला दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर हैं। जदीद असलहा और साजो सामान की फराहमी पहली तरजीह है। तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मज़ीद डॉक्टर्स भी भर्ती किए जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत काहना, औरक और गिरदोनवाह में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की सर सदारत इजलास में मुजाहिरीन से बातचीत के लिए
مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ صوبائی وزیر ضیاء اللہ کو وقت محمد کاکڑ کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ اجلاس میں شورش زدہ علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے فوری طور پر جوائنٹ چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے رمجھم، لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش، سیالکوٹ، ناروال، دسکا، وزیر آباد اور نواحی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بادل برسنے سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں طوفان و باد و باران نے تباہی مچا دی۔ کنراج سب سے زیادہ متاثر ہوا، درجنوں کچے گھر صفائے ہستی سے مٹ گئے، کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، ایک خاتون اور 3 بچے ملبے تلے آ کر زخمی ہوئے۔ موسلادھار بارش کے باعث مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، طوفانی بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 10 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔